اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلیات قانون کی طب شیخ ابو علی سینا کی کتاب سے ایک نیا آرٹیکل لے کے آئے ہیں۔ تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کا حصہ ہے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں پچھلے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اسباب ستہ ضروریہ۔ اسباب ستہ ضروریہ کیا ہیں؟ وہ 6 اسباب ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں ایک کا ذکر کیا تھا ہوا۔ ہوا بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ہوا ایسی ہے، اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کا ریجن کیا ہے کہ جو ہمارے جسم میں مخصوص فعل انجام دیتی ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر ہوا کا بڑا رول ہے۔ تو وہ ہمارے جسم میں کیا فعل انجام دیتی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی کیٹیگریز دیکھتے ہیں کہ ہوا کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں، اور پھر ہم اس کا مزاج اور اس کے خواص پڑھیں گے۔ سب سے پہلے گرم ہوا، اس کے بعد بہت زیادہ گرم ہوا، تیسرے نمبر پہ معتدل ہوا، چوتھے نمبر پہ سرد ہوا، پانچویں نمبر پہ تر ہوا، چھٹے نمبر پہ خشک ہوا، ساتویں نمبر پہ گدلی ہوا اور آٹھویں نمبر پہ غلیظ ہوا۔ اب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ گرم ہوا دیکھیں، گرم ہوا کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، قدرتی ذریعے سے بھی گرم ہو سکتی ہے اور مین میڈ سے بھی گرمی ہوا میں آ سکتی ہے۔ تو قدرتی گرم ہوا میں سورج کی گرمی اور تمازت شامل ہے، اور مصنوعی میں ہمارے ہیٹرز ہیں اور انورٹر اے سیز ہیں جو گرم اور ٹھنڈی ہوا یک وقت دے سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی گرم ہوا خارج ہوتی ہے۔ یہ گرم ہوا ہمارے جسم میں کیا کرتی ہے؟ یہ گرم ہوا ہماری روح کو تحلیل کرتی ہے۔ روح تحلیل ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے بہت زیادہ گرم ہوا۔ بہت زیادہ گرم ہوا، یہ گرم ہوا کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے جسم انسانی کے لیے، یعنی اس میں روح قلبی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور جسم میں ڈھیلا پن بھی پیدا ہوتا ہے اور گھبراہٹ بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہوا بہت زیادہ گرم جو ہے یہ ہاضمے کو خراب کرتی ہے اور جسم میں پسینے کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور پیشاب کی مقدار کو کم کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہوا کی وجہ سے پیاس لگتی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی روح کو تحلیل کرتی ہے، پسینہ زیادہ لاتی ہے گرمی کی وجہ سے، چاہے وہ سورج کی گرمی ہو، تمازت ہو یا کسی بھی مصنوعی ہیٹر یا انورٹر وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ یہ انسانی جسم کے مسام کو کھول دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں موجود پانی خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، میٹابولائٹس بھی نکل جاتے ہیں، سوڈیم پوٹاشیم وغیرہ جو ہیں الیکٹرولائٹ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جس کو سافٹ کہتے ہیں یا پلپلا کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جسم میں پسینے کے راستے پانی خارج ہونے کی وجہ سے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یورینیشن یا پیشاب وغیرہ کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے اور پیشاب کی مقدار کم بنتی ہے۔ اعضاء کے اندر ڈھیلا پن آنے کی وجہ سے معدے کا فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے یا معدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس کی جدید مثال یہ لیتے ہیں کہ زیادہ ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے، ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے جتنے بھی انزائمز ہیں وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں، جو گیسٹرک انزائم ہیں وہ بھی ڈی نیچر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کا فعل یا معدے کا ہضم کرنا بھی ٹھیک نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے اور پانی اور الیکٹرولائٹس کی کمی کی وجہ سے بار بار پیاس محسوس ہوتی ہے، تھرسٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ گرم ہوا کی وجہ سے ہے۔ بہت زیادہ گرم ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ ریگستان میں بہت زیادہ گرم ہوا ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایسے واقعات سن سٹروک وغیرہ کے ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد معتدل ہوا. معتدل ہوا ایسی ہوا ہے جس کے اندر گرمی، سردی، تری اور خشکی چاروں کیفیات اعتدال کے مطابق ہوتی ہیں، جو کہ جسم کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہیں اور جسم میں سرکولیٹنگ بلڈ کو اچھی مقدار آکسیجن کی فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں سرخی پیدا ہوتی ہے. عام طور پر ایسی معتدل ہوا شمالی علاقہ جات ہیں پاکستان میں، یا ایسے پہاڑی علاقے صحت افزا مقامات جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پر معتدل حرارت معتدل ہوا چلتی ہے اور وہاں کے لوگوں کے چہرے سرخ اور صحت مند دکھائی دیتے ہیں اور وہ فزیکلی یا جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں. چوتھی ہے سرد ہوا. سرد ہوا میں جو سردی کی کیفیت ہے وہ دوسری تمام تری، خشکی اور گرمی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. ایسی سرد ہوائیں جسم کے اندر سردی پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے عضلات میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اور جسم کے اندر روح کو تحلیل نہیں ہونے دیتی ایسی ہوائیں، یا روح کو جسم کے اندر بند کر کے رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے جو تحلیل ہونے والے مادے ہیں وہ جسم کے اندر رک جاتے ہیں، جسم قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہاضمہ بھی قوی ہو جاتا ہے. سردی کا ایک اثر جسم پہ اور ہوتا ہے کہ اس سے نظام انہضام میں بھی سستی آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی کے اثرات کی وجہ سے جو امعائے مستقیم ہے یا اینل کینال ہے اس کے سفنکٹر بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے اور پیراسٹالسس جو حرکات دودھیاں ہیں وہ بھی سست ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پخانہ کافی دیر تک انتڑیوں میں پڑا رہتا ہے. اس وجہ سے کچھ جو ایبزاربیبل جو اس میں سے چیزیں ہوتی ہیں وہ ایبزارب ہو جاتی ہیں، جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں. باقی جو پانی ہوتا ہے فضلے کے ساتھ وہ یورین میں کنورٹ ہو کر مثانے کی طرف چلا جاتا ہے اور خارج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انتڑیوں میں قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پخانہ بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے. تر ہوا. تر ہوا جسم میں نرمی اور رطوبت پیدا کرتی ہے. خشک ہوا. خشک ہوا جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے اور طبیعت میں خشکی پیدا کرتی ہے اور جلد میں بھی خشکی پیدا کرتی ہے. تر ہوائیں عام طور پر یہ سمندروں کے قریب، دریاؤں کے قریب کی ہوا پانی کی رطوبت کی وجہ سے اس کے مرطوبی بخارات کی وجہ سے تر ہوتی ہے. اور خشک ہوا عام طور پر ریگستانوں میں دیکھا گیا ہے کہ ریگستانوں کی ہوا خشک ہوتی ہے اور گرم ہوتی ہے. ساتویں قسم ہے گدلی ہوا. گدلی ہوا میں ہوا کے ساتھ ساتھ مٹی کے ذرات اور بخارات اور دیگر گیسیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، جو کہ ہوا کو گدلا کر دیتی ہیں. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ستارے بھی نظر آتے ہیں جو کہ مختلف چیزوں کے واقعات ہوتی ہیں یا پارٹیکل ہوتے ہیں، ان کو ایروسول کہتے ہیں، جو کہ وہ ہوا میں نظر آتے ہیں. تو آٹھویں قسم ہے غلیظ ہوا. غلیظ ہوا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کے اندر غلاظت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ سانس لینے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر کاربن گیسز کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے. اور اس کے اندر تو میں عرض کر رہا تھا غلیظ ہوا. غلیظ ہوا میں دھند اور دھوئیں کی آمیزش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک گہرا سیاہی مائل ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ انسانوں اور جانوروں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. آج کل اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے سموگ، یعنی سموک اور فوگ کا کمبینیشن ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے غلیظ ہوا بناتی ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے سانس کی نالی میں تنگی کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے تنگی تنفس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر پھیپھڑوں کے امراض اور انفیکشن وغیرہ کا باعث بنتی ہیں. تو غلیظ ہوا میں عام طور پہ اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، یعنی پانی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ماسک استعمال کیا جاتا ہے، منہ کو ڈھکنے کے لیے نقاب وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ایسا سموگ کی کیفیت ہو تو خود کو اپنے گھروں میں محصور کر لیں، تاکہ
باہر انوائرمنٹ میں یا ماحول میں جا کے آپ اس کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ نے اس ویڈیو میں ہوا کی تاثیر کے بارے میں بہت مفید معلومات حاصل کی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ علم کو سیکھنے اور سکھانے کا کام زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اور بہت احسن طریقے سے ہو سکے اور زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔